کیا کرونا وائرس سے فوت ہونے والے کو غسل دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک وبائی مرض ہے؟ ڈاکٹرز جس طرح علاج کر رہے ہیں اگر ڈاکٹرز یہ ذمہ داری سے اس کو غسل دے دیں تو وہ تو اپنی احتیاطات رکھتے ہیں، جیسا کہ ان کے تجربات اور مشاہدات میں یہ چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کو غسل دے کے اس کو دفنا دینا چاہیے۔ اور آپ کے علم میں ہے جو جل جاتا ہے اس کو بھی غسل دینا ممکن نہیں ہوتا، کس طرح اس پہ یا تو تیمم کروایا جاتا ہے، تیمم بھی غسل کے قائم مقام ہے، تو اس طرح کی کیفیت میں اگر ڈاکٹر یہ ذمہ داری لے لیں تو یہ بہت اچھا ہے۔ ماہرین طب یہ کہتے ہیں کہ فاصلہ رکھنا چاہیے، کہ ان حالات میں مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے، مسجدیں بنیادی طور پہ کھلی رہنی چاہیے، لیکن جو بیمار ہے اس کو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، اس کے لیے اجازت ہونی چاہیے۔ اور اگر آپ نماز پڑھنے گئے ہیں تو فاصلہ نہیں بلکہ ساتھ مل کے کھڑا ہونا چاہیے، سنت کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور اگر وبا پھیل گئی ہے اور بیماری پھیل چکی ہے تو پھر اگر وہ مسجد نہیں پہنچ پاتا، اس کے جانے سے دوسروں کو اگر نقصان پہنچتا ہے، جیسا کہ ڈاکٹر کہتے ہیں، ہمارا عقیدہ اس میں بھی یہ ہونا چاہیے لا عدوى ولا طیرہ، کوئی چیز منحوس نہیں اور کوئی چیز متعدی نہیں ہے، بیماری متعدی نہیں۔ اور اسی حدیث کی آخر میں فرمایا جو بیمار اونٹ ہے اس کو صحیح اونٹوں کے پاس نہ لے کے جاؤ، یہ احتیاط ہے۔ علماء نے اس کے دو مفہوم بیان کیے ہیں کہ کوئی بیماری متعدی نہیں، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اور دوسری بات احتیاط یہ کرنی چاہیے جو اللہ کے رسول نے کروائی ہے، فر من المجذوم فرارک من الاسد، جس طرح شیر سے ڈر کے بھاگتے ہو کوڑ والے سے اس طرح تم دور ہو جاؤ۔ جیسے کہ ایک شخص آیا بیعت کرنے کے لیے، شعیب بن سوید، تو اللہ کے رسول نے کہا کلام سے ہم نے آپ کی بیعت لے لی ہے، اور اس قافلے کو اس کو واپس بھیج دیا۔ تو احتیاط کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن یہ عقیدہ بنا لینا کہ اس کے ہاتھ لگنے سے بیماری آئے گی، اس طرح کا تصور نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے تو صحابی نے جب کہا اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ تم اس لیے کر رہے ہو، اس کو جو خارش کی بیماری ہے اونٹ کو، پہلے کو کہاں سے لگی تھی؟ اللہ کے فیصلے سے لگی تھی۔ اگر اس کے ساتھ لگنی تھی دوسرے اونٹ کی وجہ سے تو پہلے کو کہاں سے آئی ہے؟ فمن عاد الاول، تو ہمیں بھی یہاں سوچنا چاہیے سب سے پہلے کرونا جس کو ہوا اس کو کس سے ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور انسان کو یہ یقین کرنا چاہیے کہ اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے تو ایسا ہوتا ہے، بصورت دیگر ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا علماء نے مفہوم پیش کیا ہے کہ ویسے تو کوئی بیماری متعدی نہیں، لیکن یہاں کوڑ کی بیماری کا تذکرہ آ گیا ہے، جو اس طرح کی قبیل سے بیماریاں ہیں ان کے اثرات ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک علماء کا ایک گروہ ہے جنہوں نے اس مفہوم کو ہی پیش کیا، تو اس میں بھی احتیاط کو انسان لازم پکڑے۔